یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے، دوست احباب سے، خاندان قوم قبیلے سے بڑھ کر اگر محبت نہیں ہے تو اس شخص کا اللہ کے ہاں ایمان ہی مقبول نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ بات یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ مسئلہ اگلا سمجھنے والا ہے کہ محبت رسول ہے کیا؟ محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے والا۔ پیارے بھائیوں، یہ چند بدعات اور خرافات پر عمل کر لینا تو اس کو محبت رسول نہیں کہا جاتا۔ بدعتوں پر عمل اور خرافات پر عمل کرنا، اسلام کے اندر نئی نئی بدعتیں جاری کرنا، یہ تو بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ نہیں، تم اس اہل ہی نہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو۔ اللہ کے رسول حوض کوثر پر ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، لیکن یہ اہل بدعت کا یہ گروہ، یہ ٹولہ جب آپ کے پاس آ رہا ہوگا، راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ تو بھائیوں، یہ چند بدعات اور خرافات پر عمل کرنے کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کا جو اصل معیار ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کو نمونہ سمجھا جائے، آپ کو اپنے لیے ایک ماڈل مانا جائے، اور اپنا عقیدہ، اپنی عبادات، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنا رہن سہن، اپنا سارا نظام زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منطبق کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ میرے بھائیوں، آج جو لوگ یعنی وہ جو بدعات ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، بس اپنی گلیوں کو سجانا شروع کر دیا، اپنے وہ بازاروں کو سجانا شروع کر دیا، جھنڈیاں لگانا شروع کر دیں اور بینر لگا دیے اور مختلف قسم کے جلوس نکالے، یہ جی میلاد کا جلوس جا رہا ہے۔ یعنی اس چیز کا نام بالکل محبت رسول نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اندر ہم نے اسی بات کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرنی۔ سب سے پہلی بات
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس بات کا ثبوت کسی بھی حدیث میں موجود نہیں۔ آپ ساری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں، یعنی آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں کسی بھی امام محدث نے اس بارے میں کوئی باب نہیں باندھا، کوئی عنوان نہیں دیا، کوئی ہیڈنگ قائم نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہوئی۔ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے یہ بعض نے کہا 4 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض نے 5 ربیع الاول کہا، کسی نے 7 کہا، کسی نے 8 کہا، کسی مؤرخ نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے 15 ربیع الاول۔ ایک کتاب چھپی ہے پاکستان کے اندر، اس کا نام ہے 14 ستارے، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ لکھنے والا ایک شیعہ وہ رائٹر ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 18 ربیع الاول کو ہوئی۔ یعنی آپ کبھی غور کریں کہ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اتنا اختلاف، کوئی 4 کہے، کوئی 5 کہے، کوئی 7 کہے، کوئی 8، کوئی 9، کوئی 12، کوئی 15، کوئی 18، اور پھر یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ بڑا معروف نام ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب بھی بڑی معروف ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین کے اندر پیر عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی نہیں، آپ کی ولادت تو محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ لو دیکھو غنیۃ الطالبین، یہ جن کو ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں چونکہ وہ یعنی کہ طبقہ کثرت کے ساتھ ہے تو ان کے نام کی 11ویں بھی پکتی ہے، پکائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، اور نام ہی ان کا رکھا ہوا ہے 11ویں والے پیر۔ لو دیکھو، یعنی وہ پیر جس کے نام کی 11ویں کھائی جاتی ہے، وہ پیر صاحب اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ تو 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اب کیا زبردست سین بنے کہ اگر پیر عبد القادر جیلانی کی بتائی ہوئی تاریخ پر عمل کر کے اگر کوئی جشن ولادت مصطفیٰ منائے اور پھر وہ یعنی 10 محرم کو جشن منایا جا رہا ہو، 10 محرم کو، کیوں؟ اس لیے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی نے تاریخ ہمیں بتائی، تو کیا منظر بنے گا؟ ادھر سے ماتمی جلوس نکل رہے ہوں اور ادھر سے جشن آمد رسول کے جلوس نکل رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ذرا میری بات کو سمجھنے کی طرف توجہ دیجیے کہ یہ تاریخ کا اختلاف ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو عید میلاد منائی جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تابعین کے صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود تک نہیں تھا۔ دیکھیں، اگر اس کا وجود ہوتا تو اس کی تاریخ میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔
کبھی اختلاف نہ ہو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں دیکھیں، جب پاکستان بنا، پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی 14 اگست جشن آزادی منایا جانے لگا. آج پوری تاریخ، ہمارے پاکستان کی تاریخ، مطالعہ پاکستان، تحریک پاکستان، بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے 14 اگست کو مارز وجود میں آیا، اور 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے، منایا جا رہا ہے. تو کبھی اس 14 اگست یوم آزادی میں اختلاف ہوا کہ کسی نے کہا ہو نہیں جی نہیں، یہ جشن آزادی تو 3 اگست کو ہے، کسی نے 4 بتائی ہو، کسی نے 10 بتائی ہو، کسی نے 9 بتائی ہو؟ نہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے ساتھ ہی یہ جشن آزادی شروع ہو گئی. تو اگر یہ جشن ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات طیبہ میں منایا جاتا ہوتا، اور پھر یہ عمل آگے تسلسل کے ساتھ جاری رہتا، یہاں تک کہ خلافت صدیقی میں، خلافت فاروقی میں، خلافت عثمانی میں، اور آگے سارے خلفاء کی یعنی سارے ہر سال یہ منایا جا رہا ہوتا اور مسلسل منایا جا رہا ہوتا، تو کبھی مؤرخین اس کی تاریخ میں اختلاف نہ کرتے. کوئی 4 نہ کہتا، کوئی 5 نہ کہتا، کوئی 10 نہ کہتا، کوئی یہ پھر نہ کہتا. یہ تاریخ کا اختلاف ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تھا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں آج الحمدللہ کم از کم اتنا شعور بیدار ہو چکا ہے کہ آج ایک کامن مسلمان کو بھی حدیثوں کے چند حدیثوں کے نام یاد ہیں، حدیث کی کتابوں کے. بخاری شریف سب جانتے ہیں، مسلم سب کو معلوم ہے، یہ ابو داؤد، یہ ترمذی، یہ نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، بہقی، چلو زیادہ نہ صحیح، کم از کم صحاح ستہ کا نام یہ تو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے. لو میرے بھائیوں، ساری حدیث کی کتابیں یعنی بخاری سے لے کر مسند احمد تک جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، ایک ایک کر کے اٹھا لو، دیکھ لو، پڑھ لو، شاملہ کھول لو، جہاں پر 1-2 لفظ لکھو تو ساری فہرست آ جاتی ہے. مکتبہ شاملہ یہ آج کل یہ بڑی ایک سہولت ہے. میرے بھائیوں، کسی محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس تیسری عید کا تذکرہ تک نہیں کیا، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی کسی جگہ پر بیان نہیں. جہاں پر بھی دیکھیں گے کتاب العیدین، کتاب العیدین، کتاب العیدین، باب العیدین. کیا معنی ہے اس کا؟ 2 عیدوں کا بیان، 2 عیدوں کا باب، 2 عیدوں کے بارے میں احادیث. ہر جگہ پر عیدین 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 کا آپ کو یہ تذکرہ ملے گا. آپ دیکھیں والدین، کیا معنی ہے اس کا؟ والدین ماں اور باپ. حرمین، کیا معنی ہے؟ 2 حرم. قبلتین، 2 قبلے. یعنی یہ جو تین کا لفظ ہے یہ 2 کو ظاہر کرتا ہے. کتاب العیدین، 2 عیدوں کا بیان. یہ تیسری عید کا کہیں بھی کسی بھی حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں. اللہ اکبر. قرآن میں تو کیا تذکرہ ہونا تھا، حدیث میں بھی تذکرہ نہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جو مختلف وہ جو مکاتب فکر ہیں
مختلف اماموں کے نام پہ ان کی فقہ کے طور پر لکھی گئی. یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے. یعنی ان اماموں کا نام لے کر کچھ کتابیں مرتب کی گئی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں چونکہ وہ فقہ مالکی نہیں ہے اور فقہ حنبلی فقہ شافعی ادھر بر صغیر میں نہیں چلتی، ہمارے ہاں زیادہ فقہ حنفی چلتی ہے. فقہ حنفی کی جو معروف کتابیں ہیں، ایک الہدایہ ہے، ایک اسی طرح کنز الدقائق ہے، ایک شرح وقایہ ہے، اور اسی طرح قدوری. یہ کتابیں ہیں باقاعدہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے کئی فرضی مسئلے بیان کیے ہیں. فرضی مسئلے کیا مانا؟ کہ اس مسئلے کا ابھی تک وجود کائنات میں ہوا ہی نہیں، لیکن انہوں نے ایسے ایسے مسئلے بیان کر دیے ہوئے ہیں کہ جو یعنی نہ کبھی پیدا ہوئے اور نہ انہوں نے کبھی پیدا ہونا. بس فرض کر دو اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر یوں ہو تو کیا ہوگا. اس طرح کے مسئلے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنا، اس طرح کے مسئلے انہوں نے بیان کیے. لیکن اس کے باوجود ان فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ تیسری عید کا تذکرہ ہے. نہ ہدایہ کے اندر، نہ شرح وقایہ کے اندر، نہ کنز الدقائق کے اندر، نہ قدوری کے اندر بالکل تذکرہ تک نہیں ہے یہ تیسری. تو میرے بھائیوں ہے ہی نہیں، نہ اس کا کہیں ثبوت قرآن میں، نہ اس کا کہیں ثبوت احادیث میں، نہ اس کا کہیں ثبوت فقہ کی کتابوں میں، اور نہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی حیات طیبہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال وہ ہاتھی لے کر آیا تھا نا ابرہا، اس سال کو عرب کے اندر عام الفیل کہا جاتا ہے. عام الفیل کے اندر پیدا ہوئے. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد سید سلیمان ندوی اور سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر بہت ساری وضاحت کے بعد اور باقاعدہ یعنی تقویم کا حساب لگا لگا کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، اگر اس کے اندر گہری ریسرچ کی جائے تو وہ 9 ربیع الاول کو ثابت ہوتی ہے. 9 ربیع الاول. تو میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ 9 یا 12، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 63 سال دنیا میں زندہ رہے، اور 63 سال آپ کی عمر تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے. تو 63 سال میں سے کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا ہو، یا صحابہ کو اس پر ترغیب دی ہو، یا آپ نے مدینے کی گلیوں کے اندر، مدینے کے بازاروں کے اندر، مدینے کے چوکوں چوراہوں کے اندر، یا آپ نے مسجد نبوی کے اندر آپ نے کوئی جھنڈے لگائے ہوں، کوئی جھنڈیاں لگائی ہوں، کوئی آپ نے بازار سجائے ہوں، کوئی گلیاں سجائی ہوں، کوئی آپ نے راستوں کے اندر کوئی چراغ جلائے ہوں، کوئی اگربتیاں لگائی ہوں، کوئی ایک سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں ثابت ہو. بندہ کہہ سکتا ہے چلو جب چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے اپنا کیا جشن ولادت منانا تھا، کیا عید میلاد منانی تھی. چلو جب اللہ کے نبی کو نبوت مل گئی، اب اللہ کے ساتھ باقاعدہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا،
وحی جلی بھی آتی تھی قرآن کی شکل میں، وحی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیتا کہ اے نبی آپ کی ولادت کا دن یہ 12 ربیع الاول ہے اور یہ دن آپ کی ولادت کا ہے، لہذا آپ بھی اپنی ولادت کا یہ دن منائیں، اپنے صحابہ کو بھی بتائیں کہ یہ 12 میری ولادت کا دن ہے، لہذا آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے، آپ کے ساتھ عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ بھی یہ یعنی جشن ولادت منائیں۔ کوئی اس کا ثبوت نہیں میرے بھائیوں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی۔ اللہ اکبر۔ چلے اس کے بعد پھر آگے 2 سال سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے اور ان کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ 10 سال جناب عمر فاروق نے خلافت کی ہے، پھر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان کے بعد 11 سال یا 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے، پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر ان کے بعد سیدنا علی تشریف لائے، 4.5 سال یا 5 سال ان کا دور خلافت ہے، اور ان کے بعد پھر آگے 6 ماہ جناب حسن کو خلافت کا موقع ملا، اور ان کے بعد پھر 20 سال مسلسل خلافت وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا یہ ترقی والا دور، فتوحات والا دور، سنہری دور، لیکن کسی کے دور میں ایک دفعہ بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے جشن ولادت منایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ صورتحال ہے کہ بعض لوگ صحابہ کے آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوا، آخری صحابی، میرے بھائیوں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ عنہ یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو اس وقت اس صحابی کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 110 سال تھی، اور 110 سال اور اس وقت سن ہجری جو ہے وہ 123 ہجری آ گیا، 123 ہجری، لیکن 123 ہجری تک کسی ایک صحابی سے بھی اس کا ثبوت نہیں۔ آخری صحابی وہ جو دنیا سے رخصت ہوا سن 123 ہجری کو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ چلو انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب تو نہیں لکھی، اور انہوں نے اپنے شاگرد پیدا کیے، کوفہ کے اندر ان کی مسند علمی تھی، لیکن کوئی ایک بھی ایسا شاگرد نہیں جو ان کی طرف سے یہ بیان کرے کہ ہمارے استاد امام ابو حنیفہ وہ 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو باقاعدہ اپنے ہاتھ سے ایک بڑی مایا ناز کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مسند الشافعی۔ امام احمد بن حنبل انہوں نے خود اپنی زندگی میں کتاب لکھ کر گئے جس کا نام ہے مسند امام احمد، لیکن آپ دیکھ لیں ان سارے اماموں کی کتابیں پڑھ لیں، ان میں سے کسی امام نے اپنی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں یہ عمل نہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ عید میلاد منانے کا، جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا یہ عمل نہ احادیث سے ثابت ہے، نہ سیرت رسول سے ثابت ہے، نہ
یہ خلافت راشدہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے دور سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ امامہ ائمہ کرام سے کوئی ثبوت، نہ محدثین سے کوئی ثبوت۔ اس کا کہیں سے بڑا کھوج بھی لگا لو، جتنی مرضی تحقیق کر لو، لیکن اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ میرے بھائیوں اب ٹائم بہت کم ہوتا ہے جمعہ کا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے یہ جو جشن عید میلاد منانے والے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر حوالے موجود ہیں کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور تابعین سے نہیں ملتا۔ تو پھر یہ ہم نے کیوں شروع کیا؟ کہنے لگے اس لیے شروع کیا، مسلمانوں میں اس لیے آ گیا کہ جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، اب فتوحات ہو گئی، علاقے فتح ہو گئے، اب مسلمان فارغ تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب فارغ ہے، چلو اب فارغ جو ہے نا اب اور کچھ نہیں، اب جہاد تو ہم کر نہیں رہے، تلوار اٹھا نہیں رہے، میدان میں آ نہیں رہے، کافروں کا مقابلہ نہیں کر رہے، چلو پھر اب اس کی جگہ کوئی نہ کوئی شغل تو ہونا چاہیے۔ تو پھر مسلمانوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ عید میلاد کا جشن شروع کیا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں میں نے عرض یہ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں انداز وہ اپنایا جاتا ہے اس کو منانے کا جو سارے کا سارا وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ دیکھیں، نمونے کے طور پر جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کئی گلیوں محلوں کے اندر رسی باندھ کر، درمیان میں چھابے رکھ کر، ٹرے رکھ کر، پرات رکھ کر لوگوں سے وہ میلاد کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یعنی یہ لوگوں سے مانگا جاتا ہے کہ ہمیں میلاد کے لیے یہاں پر پیسے دے کے جاؤ، یہ جگہ دے کے جاؤ، یہ ٹیکس دے کے جاؤ۔ اور میرے پیارے بھائیوں کس نبی کے نام پہ یہ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ وہ نبی جو اتنی غیرت والا تھا اور اتنی حمیت والا تھا کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نبی کے نام پہ یہ میلاد ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے بغیر ضرورت کے سوال کیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کے جسم کے اوپر گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا، اللہ اتنا ذلیل اور رسوا کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، سوال کرتا تھا۔ یہ دیکھ لو، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ کیا جاتا۔ اور اس کے بعد بازاروں کے اندر یہ ٹرالیاں، بازاروں کے اندر یہ ڈیک، اور بازاروں کے اندر یہ ریکارڈنگ، یہ گانے، یہ پاکستانی گانے تو پاکستانی رہ گئے، باقاعدہ انڈین گانے لگائے جاتے ہیں۔ یہ عید میلاد منایا جا رہا ہے، پہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، بنائی گئی ہیں، اور طرح طرح کا انداز، اور وہاں پر جناب گانے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے ایک دفعہ شاگرد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چند ایک تعریفیں تو بیان کریں۔ وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کے کچھ اوصاف وہ تھے جو تورات میں بھی موجود تھے اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ پھر وہ آگے اوصاف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک وصف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاہد ہیں، دوسرا آپ بشیر ہیں، تیسرا آپ نذیر ہیں، چوتھا آپ امیین کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پانچواں کہ اللہ نے آپ کو اپنا عبد قرار دیا، چھٹا اللہ نے آپ کو اپنا رسول قرار دیا،
9واں وصف کہ آپ سخت دل نہ تھے، اور 10واں وصف عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِسَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے نہ تھے۔ یہ وصف بیان کیا کس نے؟ عمر بن عاص رضی اللہ، اب عبداللہ بن عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، لہذا میرے بھائیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں یہ سارا جتنا بھی یہ ہلڑ بازی کا سلسلہ اور یہ سارا یعنی ناچ گانا، یہ طبلے سرنگیاں، یہ گدوں پہ، گھوڑوں پہ، ٹرالیوں پہ، چنگچیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر یہ جلوس نکالنے اور یہ سارا انداز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ یہ سارے کام تو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، ان سارے کاموں سے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ لو دیکھ لو، الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کے سوا سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ ہلڑ بازی اور یہ تماش بینی اور یہ گانے اور یہ ناچ اور یہ بھنگڑے، یہ دھمالے، ان سارے سلسلوں سے شیطان خوش ہوتا ہے یا ان سارے سلسلوں سے اہل ایمان خوش ہوتے ہیں؟ یہ تو سارا سلسلہ شیطان کو خوش کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ دعوت کی علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابا جی آپ آئیے ہمارے ہاں ایک کھانا کھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں فلاں وقت آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول گئے، جا کر دیکھا کہ بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر سامنے ایک ریشمی اور فینسی کپڑا لٹکا ہوا نظر آیا، جو انہوں نے دروازے کے آگے بطور پردہ کے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ فینسی اور وہ ریشمی پردہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ سیدہ فاطمہ پریشان ہوئی، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے، کہا ابا جی آئے تھے لیکن پتہ نہیں چلا کیوں واپس پلٹ گئے، ذرا جائیے نا پتہ کر کے آئیے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ گئے، جا کر پوچھا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ مجھے بتا رہی تھی سیدہ فاطمہ کہ آپ آئے تھے، پھر گھر کے سامنے آ کر پھر واپس چلے آئے، کیا بات؟ فرمایا کہ اے علی وہ جو آپ کے گھر میں ایک فینسی پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ ریشمی پردہ، وہ میں نے دیکھا، میں دیکھ کر واپس آ گیا۔ میں نے کہا ومالی وللدنیا، بلا میرا ان سجاوٹوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا ان قمقموں کے ساتھ، اس سج دج کے ساتھ اور اس ٹھاٹ بات کے ساتھ یہ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ لو میرے پیارے بھائیوں، آج اس نبی کی آمد کے استقبال میں اور ایک جعلی استقبال کیوں بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، آپ تو دنیا میں موجود نہیں، آپ تو 63 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ آج کل یہ جو سارے استقبال کے ڈونگ رچائے جاتے ہیں، یہ جعلی استقبال ہے، جعلی استقبال۔ یہ جعلی استقبال کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا ٹکڑا بازاروں میں لگا لگا کر ضائع کر دیا جاتا ہے اور سجاوٹیں کی جاتی ہیں اور بے جا لائٹنگ کی جاتی ہے، اور کتنے کتنے دن تک پھر یہ سلسلہ ضائع یعنی چلایا جاتا ہے۔ یہ اربوں روپیہ اس آمد رسول کی خوشی میں جو ضائع کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ اللہ کے رسول کی آمد ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، بخاری شریف میں یہ واقعہ تو پڑھو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا والا اللہ کے نبی تو ایک فینسی کپڑا پردہ دیکھ کر اس گھر میں داخل نہیں ہوئے، تمہارا یہ اربوں روپے کا یہ ضائع کیا ہوا مال، بھلا اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول تمہارے ان بازاروں میں آئیں گے؟
اگر اللہ کے رسول زندہ بھی ہیں تو بلا کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ آئیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سارا سلسلہ ہی بدعات پر، خرافات پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل قطعاً ثابت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد